ابو بکر بھائی میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بجائے زوردار تالی. اچھا ہمارے پاس ایک اور ساتھی ہیں، امیر پاپ کارن والا صاحب ہیں. یہ پاپ کارن بیچا کرتے تھے اپنے علاقے کے اندر، لٹرلی پاپ کارن کی دکان تھی. اب یہ 3 لاکھ روپے یعنی $1000 پہ پہنچ گئے. ہاتھ اوپر کر دیں، اوپر آ جائیں، شکل دکھا دیں، آپ سے بھی بلوائیں گے. پھر ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہو جائیں. یہ میں کچھ نمونے لایا ہوں، سیمپلنگ ہوتی ہے نا، سیمپلنگ، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نمونہ، ہے نا. تو کچھ نمونے ہیں. ایک نمونہ یہ ہے، مناہل آ جائیں. یہ 15 سال کی ہیں اور یہ آپ کو ریموٹ جاب کرنا سکھاتی ہے. ریموٹ کنٹرول سے جیٹ کی جاب کرنے، یعنی کہ کمپیوٹر یہاں ہوگا، نوکری سنگاپور میں ہوگی، امریکہ میں ہوگی، آپ رہیں گے ادھر، کمائیں گے ڈالر میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مناہل سے آپ مل سکتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پھر صبا آپ آ جائیں. بہت ساری یہاں لڑکیاں ہیں. زیادہ تر لڑکوں نے، ہمارے معاشرے نے لڑکیوں کو صرف ہاؤس وائف کے لیے بنا دیا. تو یہ فینٹاسٹک ہاؤس وائف ہیں. ان کے 4 بچے ہیں. یہ زبردستی، مجھے لگتا ہے اسکول ہمارا ان کی وجہ سے چل رہا ہے. یہ زبردستی اپنے بچوں کو ان کے ہمارے پاس ایڈمیشن کرایا، ان کو روز انسپائر کرتی ہیں، کیونکہ ہم عجیب عجیب سارے کام کراتے ہیں. ان کو بیٹری کو چارج کرانا پڑتا ہے بار بار. تم کون سے والے ہو؟ فائیور والا. تم بھی آ جاؤ. یہ ان کے بھائی ہیں عالیان فائیور والا. فائیور کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے ابھی تک؟ تو یہ فائیور کے فری کنسلٹنٹ ہیں. آپ کو جتنا دماغ کھانا ہے ان کا آپ دماغ کھائیں کہ جی فائیور پہ کیسے پیسے بنیں گے، یہ آپ کو گائیڈ کریں گے. آؤ بھائی دراز. یہ عاقب دراز والا صاحب ہیں. آپ اگر کچھ بھی بیچتے ہیں، آپ کے گاؤں میں گیہوں نکلتا ہے، کارن نکلتا ہے، اس کی پروڈکٹس بنائیں. پروڈکٹس بنا کے دراز پہ دکان کھولیں. یہ آپ کو دراز کھلانا پہ دکان کھولنا سکھاتے ہیں. ان کو پکڑ لیں فوراً سے پہلے کہ جی بھائی جان میری دکان کھلا دو. گھنٹہ روز 2 گھنٹہ روز کام کریں، اچھے پیسے بنائیں آپ لوگ بھی، لیکن بیچنا سیکھیں. جب تک ہم اپنے ملک کی چیزوں کو، اپنی چیزوں کو اچھے پیسوں میں بیچنا نہیں سیکھیں گے. چیزیں ہیں ہمارے پاس یہاں پہ PhD ہے نا، اتنے سارے پروفیسرز، اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم سستے کیوں بک رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بیچنا نہیں آتا ہے. تو وہ اسی لیے اتنے سارے والے بنا دیے ہیں. برانڈڈ پروڈکٹس ہیں آپ کے لیے. آپ آج ہی خریدے، آج ہی آزمائیے. اور ان سے آپ رابطہ کیجیے گا، سیلفیاں لیجیے گا. ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں. پلیز، تھینک یو سو مچ. اور تو کوئی نہیں آئے نا ہمارے ساتھ؟ تھینک یو ترکی بھائی. ریکارڈ کر لیں جی. ترکی بھائی مائک دیجیے گا. اگر آپ کے پاس بھی سوال ہو، ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. کچھ ایکشنز کریں گے، کچھ فوٹویں لیں گے آپ کے ساتھ، کچھ آپ کے اندر سے جھجک نکالنے کی کوشش کریں گے. کچھ آپ کو عجیب سا لگے گا کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی آگے آتا نہیں. پاجی سیلفی لے لو، لوگ نہیں بولتے ابھی تک. تو ہم نے آپ کو مشہور کرنا ہے. پاکستان میں دنیا کے 10 بڑے پہاڑ ہیں. نام بتا سکتا ہے کوئی؟ دوسرا، ماؤنٹ ایوریسٹ پاکستان میں نہیں ہے. تیسرا، K2 رائٹ. K2 کا نام کیوں پاپولر ہے؟ K2 کے سگریٹ کی وجہ سے. K2 کے سگریٹ کے اوپر K2 کی مارکیٹنگ اتنی کی گئی کہ ہم کو یہ پتہ، اللہ کا شکر ہے کہ سگریٹ ہی بیچ دیتے ہیں. لیکن اسی طرح سے مونٹ بلانک کا نام سنا ہے؟ مونٹ بلانک دنیا کا سب سے مہنگا پین ہوتا ہے. وہ پہاڑ کا نام ہے. فیجی فلم ہوتی تھی ایک، فیوجی فلم، فیوجی پہاڑ کا نام ہے. ہمیں تو اپنے ملک کے سب سے بڑے پہاڑوں کے نام نہیں معلوم یار. پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کروا سکے، کیونکہ ہم نے ان کی برانڈنگ، مارکیٹنگ نہیں کی. اس کمرے میں آج 300 پہاڑ ہیں. آپ سائز میں نہیں کہہ رہا میں، آپ برا نہیں منائیں، ٹائٹنگ نہیں کرنے کو کہہ رہا. آپ پہاڑ ہیں. آپ کو لوگوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے، لیکن جو دکھتا نہیں ہے وہ دکھتا نہیں. تو جنگل میں مور ناچتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا نا. تو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا، پھر میں جنگل گیا دیکھنے کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی انٹرنیٹ پہ اتنی مارکیٹنگ ہو. جیسے ہم لوگ ڈزنی ورلڈ جانا چاہتے ہیں، دبئی جانا چاہتے ہیں. کون کون جانا چاہتے ہیں؟ پیرس کون جانا چاہتا ہے؟ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ مارکیٹنگ اتنی کی گئی ہے کہ یار بڑا سونا ہے جی، ادھر جانا ضروری ہے. تو آپ کے ملک اتنا خوبصورت ہے، باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس کی مارکیٹنگ، برانڈنگ
نہیں کرتے. تو جس طرح سے ہم لوگ لکھنا سیکھتے ہیں, پڑھنا سیکھتے ہیں, اس کے اچھے نمبر ملتے ہیں, اس طرح سے ہمیں کیا سیکھنا ہوگا, تھوڑا سا بولنا سیکھنا ہوگا, مارکیٹنگ سیکھنی ہوگی. یہ اسینشل سکلز ہے آج کے دور میں, کیونکہ 4 ارب لوگ اس وقت فیس بک کے اوپر ہیں, 4 بلین. آپ 1 آؤٹ آف 4 بلین ہیں. اگر سارے محمد عمران ہوں گے تو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. وہ کسی کا دل بھی آ گیا, نام بھی پتہ چل گیا, تو تمہیں ڈھونڈ ہی نہیں پائے گی وہ. تو نام ایسا ہونا چاہیے جو بندہ گوگل پہ لکھ کے ٹھک کر کے سامنے آئے کہ یہ بندے کی بات ہو رہی ہے, یہ اس کا کام ہے. پھر کام دکھے گا تو بکے گا. تو آپ نے سب سے پہلے, جتنی دیر ہم لوگ گبڑ کر رہے ہیں اتنی دیر میں آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ مجھے فیس بک پہ میسج کر دیں, ہیلو سر ہاؤ آر یو کر دیں, چاہے جو بھی کرتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر, کیونکہ پھر آپ بعد میں نہیں کریں گے. دوسرا یہ کر دیں کہ اپنے فون میں لنکڈ ان انسٹال کر دیں اگر نہیں ہے, اور لنکڈ ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو برابر میں جو ہے اس سے دوستی کریں. السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے ہیلپ کر دیں گے, لنکڈ ان ڈال دیں. بہن جی سے بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ ان سے ہیلپ لے کے انسٹال کر لیں. لنکڈ ان دنیا کی سب سے بڑی جاب مارکیٹ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, لنکڈ ان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جاب مارکیٹ ہے. اگر آپ لنکڈ ان پہ ہیں ہی نہیں تو ویسے ہی آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے. مارکیٹ سے آؤٹ ہوں گے, پیسے کم ملیں گے. اس محلے میں اگر ٹماٹر اگاتا ہوں سستا بکے گا, تھوڑا سا دور بڑی منڈی میں جاتا ہوں اور مہنگا ہو جائے گا. ٹماٹر وہی ہے. اس کے بعد لاہور کی منڈی جاتا ہوں اور مہنگا ہو جائے گا. اٹلی کی منڈی جاؤں گا اور مہنگا ہو جائے گا. لنڈن کی منڈی جاؤں گا اور مہنگا ہو جائے گا. تو پہلے تو ٹماٹر تو ہیں, ہم اتنے سارے ٹماٹر بیٹھے, ہم نے ان کو برانڈ کرنا ہے. آپ سوچیں کہ آپ پاکستان کے لیے کون سا پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں اور آج سے طے کر لیں کہ میں اس پہ ڈٹ کے اس پہ کام کروں گا. جیسے وہ پاپ کارن والا پاپ کارن بیچتا تھا جب مجھے ملا تھا, اب وہ لوگوں کو فری لانسنگ سکھاتا ہے. آج تک 20,000 بچے ایک سال میں سکھائے اس نے, اس لیے اس کو ویلیو مل رہی ہے. اور کوئی بھی ہم بڑا پرابلم سالو کریں گے تو ہمارے پیسے خود بخود آئیں گے. رول یاد رکھنے پیسے کمانے کا, ایک آدمی کی پرابلم سالو کریں گے تو آپ سیکھ رہے ہیں, 1000 آدمی کی پرابلم سالو کریں گے لکھ پتی بن جائیں گے, 10,000 لوگوں کی پرابلم سالو کریں گے چانس ہے کہ کروڑ پتی بن جائیں گے, 10 ملین لوگوں کی پرابلم سالو کریں گے تو گارنٹیڈ ملینئر یا بلینئر بن جائیں گے ڈالر میں. یہ سمپل رول ہے. تو پرابلم چھوٹا سالو کرنا ہوگا یا بڑا؟ بڑا. ہمارے ملک میں پرابلم کی تو کمی کوئی نہیں ہے. روڈ پہ نکلو چاروں طرف پرابلم ہی پرابلم ہے. تو آپ لوگ ٹماٹر والے بنے, ویٹ والے بنے, چاول والے بنے, چاول سے $1 بلین بنایا نا یار. ہمارے ملک میں جو چیز ہے, SWOT انالیسس کا نام معلوم ہے کتنے لوگوں کو؟ اسٹرینتھ, ویکنیس, اپورچونیٹیز اور تھریٹس. تھریٹ یہ ہے کہ ہم ایک گلوبل ولیج بن گئے, یہی اپورچونیٹی بھی ہے کہ ہم گلوبل ولیج بن گئے. اپورچونیٹی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں جہاں زمینیں سستی ہیں, آپ پلانٹیشن کر سکتے ہیں, آپ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کھانے کا کچھ نہیں بگاڑنے والی, سب چیزوں کا بیڑا غرق کرنے والی ہے, لیکن کھانا تو کھانا ہے نا. تو اس کا بزنس آگے ہی جانا ہے. تو اب ہم جس جگہ پہ ہیں اس کو بریڈ باسکٹ بھی کہتے ہیں. تو اس باسکٹ کو ویلیو ایڈ کرنی ہے. دودھ کو کہ نہیں بک رہا تو اس کا مطلب اس کا پاؤڈر بنانا ہے, اس کے لیے پنیر بنانا ہے, 10 چیزیں بنانی ہے. اینڈ آپ کی سب سے بڑی سہیلی جو ہے اینی, دوسری سیکنڈ جس کی چھوٹی بہن ہے, اس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی. اس سے دوستی کر لیں. جیسے کوئی آپ سے سلام کرتا ہے, کوئی بڑا بیٹھا ہوتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا انکل کو سلام نہیں کیا آپ نے. تو اسی طرح کوئی اسٹوڈنٹ آ کے آپ کو بولے کہ سر میں نہیں پڑھا ہے, چیٹ جی پی ٹی کیا تھا, ریفرنس کدھر ہے, گوگل کیا تھا, یعنی ایویں بونگی مار رہے ہو. کل مجھے کسی نے کہا $12 بلین کی ہم ادرک اور لہسن امپورٹ کرتے ہیں. پروفیسر ہے, کتنے $12 بلین؟ $12 بلین. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں ابھی تک. کیوں کہ 8 بلین کے تو ہم ہتھیار خریدتے ہیں, تو ہتھیار سے زیادہ تو جنجر نہیں خریدتے ہوں. اور اگر خریدتے بھی ہیں $1 بلین کی بھی خریدتے ہیں تو ہم اگاتے کیوں نہیں ہیں یار؟ ڈالر میں کیوں خرید رہے ہیں جنجر؟ جنجر اگانا کون سی راکٹ سائنس ہے؟ سب سے آسان ترین ہربز میں سے ایک ہے, لگا دو اتنی ہو جاتی ہے, نہیں لگاتے. تو میں کہتا ہوں میرا ملک ہے خامہ خائی کا غریب. کون سا غریب ہے؟ آپ اگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں؟ آپ آرمی کو بلیم نہیں کرتے ساری چیزوں؟ نہیں, اچھا جی پیارے بھائی.
ذرکی بھائی ریکارڈنگ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. ابھی تک کہ ہم جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس کے سوال کریں, آپ کے خیال میں ان کے ذہن میں کوئی سوال ہیں یا آپ اور سمجھتے ہیں جا کے ہم اس کو اگلے اسٹیج پہ لا سکیں, ورک شاپ کو اسٹارٹ کر سکیں. سر اس میں یہ ہے کہ کچھ بچوں کے بھی کویشچن ہیں, تو میرا تھا کہ پہلے ہم لوگ اپنی تھوڑی جو ہے وہ ہارمونی بنا لیں, ہم اسموتھ ورکنگ کی طرف جائیں. لائک جو آپ کو انوائٹ کیا, آپ نے ہمیں موٹیویٹ کر دیا ہے. جو ریک باس وہ لگانے کا میں نے کہا تھا وہ ہلکا ہلکا لگ گیا ہے. اب فرسٹ کوٹ, سیکنڈ کوٹ, پھر جو فنیشنگ ہے وہ انشاءاللہ آخر تک ہو جائے گی. تو سر اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ماڈل آپ ریحان اسکول پہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں, کیا ہم اس میں موڈیفکیشنز کرنے کے بعد اپنی اس یونیورسٹی پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا بریفلی یہ گائڈ کر دیں کہ کون سی موڈیفکیشنز ہیں, کیونکہ آپ جن بچوں پہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں ان کے پاس جو اسکلز ہمارے بچوں کے پاس ہیں, وہ چاہے اگر آپ کے کانٹیکس میں بات کریں جو آپ جس اپروچ سے چل رہے ہیں, کہ وہ شاید ہم نے ان لوگوں کا وہ سال ضائع کیے ہیں, تو اب ان کے یہ ہو گئے. اب اس کو اگر سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں ہم, کہ ان کے پاس اب یہ تھوڑا ٹائم ہے, کسی کے پاس 2 سیمسٹر ہیں, کسی کے پاس 4 سیمسٹر ہیں, ہم کیسے آپ کے ماڈل کو ان پہ امپلیمنٹ کریں کہ جب وہ یہاں سے گریجویٹ ہوں, چاہے وہ ایک چھوٹا نمبر ہوگا انیشلی, تو کیسے ہم ان کو آگے ٹرین کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں لیکن میں کسی کا نام نہیں جانتا, تو ان برانڈڈ ہیں, رائٹ. تو سب سے پہلے جو چیز ہم سکھاتے ہیں, ہم صرف 4 چیزیں سکھاتے ہیں اپنے اسکول میں. 5ویں اور 6ٹھی کے بچے کو ایک سال میں 250 انٹرویو کرنے ہوتے ہیں اردو میں, اور 6ٹھی میں جا کے اس نے 150 انگریزی میں انٹرویو کرنے ہوتے ہیں. اور یہ کانسٹنٹلی اے آئی آنے کی وجہ سے ہم چینج کر رہے ہیں. اب ہم اے آئی سے روز انٹرویو کرا رہے ہیں انگریزی میں, جا کے اس کی انگریزی کا جو چکر ہے وہی ختم ہو جائے کہ اس کو انگریزی نہیں آتی. انگریزی سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ میں ساری باتیں اردو میں کر رہا ہوں. اب کہ آپ کے پریزنٹر جو تھے کچھ انگریزی بول رہے تھے, میں نے کچھ انگریزی نہیں بولی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس زبان میں بات کرنی چاہیے جو ہماری زبان ہے. مجھے پنجابی آتی ہوتی تو میں آپ سے پنجابی میں بات کرتا, کیونکہ مجھے انفارچونیٹلی نہیں آتی. دنیا میں جتنی نالج کریٹ ہو رہی ہے وہ انگریزی میں کریٹ ہو رہی ہے. تو جب تک آپ اردو کی نالج ایکوائر کرتے ہیں وہ ہم سیکنڈ ہینڈ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے انگریزی سکھانا بچے کو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, کہ یہ ایک فرسٹ لینگویج ہے دنیا کی. بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ماسٹر ہونا چاہیے پنجابی کا, سرائکی کا, اردو کا, پنجابی کا اور انگریزی کا. تو یہ کانورسیشن. دوسرا, دوستی نہیں کرتے. تو فار ایگزامپل آپ کے جو پی ایچ ڈی ہیں یہاں پہ, آپ کا پی ایچ ڈی کس چیز میں تھا؟ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میں. پتہ نہیں اتنا مشکل سا نام ہے. جینیٹکس میں سر, جینیٹیکل انجینئر ہیں آپ, اس کے اندر ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. آپ کے پاکستان سے باہر سیم فیلڈ کے نان پاکستانی کتنے دوست ہیں؟ سر ہارڈلی 15 to 20 ہوں گے. 20 دوست ہیں. تو اگر کوئی نوکری, ایسی دوست ہیں کہ وہ لنگوٹیا جیسے ہو گئے ہوں کہ بھائی تو آ جا, نہیں بڑے دن سے پاکستان پہ آ جا ذرا, ایک تو ایسے ہیں, ایک ہے. تو اگر 500 یا 5000 ہوں تو کیا ہوگا؟ سر لنکس اچھے بنیں گے, ہم اپنے اسٹوڈنٹس جب بھی نوکری نکلے گی یا کام نکلے گی, کس کو یاد کرے گا؟ ہمیں یاد کریں گے, آپ کو یاد کرے گا نا. تو ابھی ڈینس پلمبر کی بات بتا رہا تھا, اس پلمبر کے 40,000 پلمبر دوست ہیں. پلمبر ہے وہ, اور $2 سے $5 ملین سال کا بناتا ہے. کیا ہے وہ؟ نلکے ٹھیک کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے, ان نلکوں کی ویڈیو بناتا ہے کہ یار تو نے نلکا ایسے نہیں ٹھیک کرنا, ایسے ٹھیک کر لیا کر, ایسے نہیں ٹھیک کر, ایسے ٹھیک کر لیا کر. تو اس کی فالوئنگ ہو گئی, تقریباً 40,000 پلمبر اس کو فالو کرتے ہیں. تو وہ امریکہ کے ٹاپ پلمبروں میں سے ایک آ گیا. تو اب کسی کو اگر پلمبنگ کا, وہ اس کو کہتے ہیں لائٹ ہاؤس, یعنی وہ سردار بن گیا, سب اس کو پلمبر اس کو فالو کرتے ہیں, یار اس نے کہہ دیا نا تو صحیح ہوگا, ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. بالکل اسی طرح سے اگر آپ پودوں کے جینیٹک انجینئر ہیں تو, اور سارا نیٹ ورک آپ کو جانتا ہے, تو آپ کی ویلیو اوپر سے اوپر آتی جائے گی. ایک کتاب ہے اس کے اوپر, اس کا نام ہے کی پرسن آف انفلوئنس, اور وہ مائکرو نیش, یہ مائکرو نیش ہے آپ کی, اس مائکرو نیش کے اندر سردار بنانے کی ترکیب ہے. وہ ہم سکھاتے ہیں. نمبر 1 کہ بات کرنا سکھاتے ہیں. نمبر 2 ہم اس کو روزانہ اس کے والے کے اوپر, یا کہ مثال کے طور پہ وہ پانی والا ہے, یا وہ جینیٹک انجینئرنگ والا ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا پودا ایجاد کروں جو کہ کم پانی میں سروائیو کر سکے, تو
تو وہ اس کا والا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پھر دنیا میں جو بھی آپ کے جیسے لوگ ہیں وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان کا روز انٹرویو کرتا ہے. تو اس کا نیٹ ورک سال میں 250 نئے دوست بناتا ہے جس نے آدھے گھنٹے کے اس نے انٹرویو کیے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کی ساری نالج اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے, دوستیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, پرابلم اینڈ سولوشن انویسٹمنٹ سب آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بچہ بہت پاورفل انسان بن جاتا ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ٹیڈ ٹاکس کے ذریعے. تھرڈ, ہم اس کو اے آئی سکھاتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے تم نے ویڈیوز بنانی, تو ویڈیو ایڈیٹنگ بیسک سکھاتے ہیں کہ تم لوگ ایڈٹ کر کے ویڈیوز ڈالنا شروع کرو. اب یہاں پہ 300 بچے ہیں, یہ اگر یہ روزانہ اپنے ٹاپک کی ویڈیو بنا کے 1 سال تک ڈالتے رہیں گے تو یہ آٹومیٹکلی انفلوئنسر یا لائٹ ہاؤس بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کی بیگم آپ کے بیٹے کو بچیوں کو پال رہی ہے تو وہ روزانہ کی 10 منٹ کی ویڈیو ڈالے کہ آج مجھے اپنی بچی کے ساتھ یہ پرابلم آیا, میں نے اس کو ایسے سالو کیا, تو وہ آٹومیٹکلی مشہور موم بن جائے گی. عمار جعفری صاحب کو آپ لوگوں نے سنا, ان کی جو بیٹی ہے وہ مشہور ہے اردو موم کے نام سے. وہ کینیڈا میں رہتی ہے اور اردو میں جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں وہ روز ویڈیو بناتی ہے, بلاگ لکھتی ہے اور چڑھا دیتی ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ وہاں کی لوکل سیلیبریٹی ہے, لوگ اس کو ہائر کرتے ہیں, کنسلٹیشن لیتے ہیں, فالو کرتے ہیں. اور مثال کے طور پہ ایک پانی نیسلے کی بوتل ہے اور ایک پتہ نہیں ہمارے سامنے رکھی ہے, نیسلے کو کاپی کیا ہوا کسی نے. خود رکھوائیے آپ. مجھے لگا تھا کہ جو بائیکاٹ اسرائیل والی مہم ہے اس میں ہم لوگوں نے یہ جان بوجھ کے نیسلے کی بوتل پاکستان سے ایجاد ہوئی ہے. بات ہوئی آپ کے اطلاع کے لیے, جس کو نہیں پتا, دنیا میں نیسلے پیور لائف جو ایجاد ہوا ہے 1996 میں پاکستان سے ایجاد ہوا ہے. ساری دنیا میں پاکستان سے گیا, اسرائیل سے نہیں آیا. وہ واحد شاید ایک آدھ چیز ہو جو ہم نے ایجاد کی ہے. اینی ویز, تو اس کا ڈیزائن کاپی کیا کسی نے نا, کیونکہ وہ اس سے انفلوئنس ہے, اس کو اچھا سمجھتا ہے, تو ہم اچھے کو کاپی کرتے ہیں. اور جب آپ انفلوئنس کرتے ہیں کسی کو تو وہ آپ کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ وہ بزنس کر سکتا ہے. وہ کہے گا, جیسے مثال کے طور پہ آپ میرے سے انفلوئنس سے, تو آپ نے مجھے بلایا, آپ نے کہا جی یہ چیز آپ ان کو بھی سکھائیں. کل کو میں کہتا ہوں 2-3 میٹنگس کے بعد کہ مجھے یہاں پر ایک کیمپس بنانا ہے یا مجھے یہاں پہ یہ کرنا ہے, تو آپ کا ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوگا. اور جتنا بھی بزنس ہے وہ ٹرسٹ کے اوپر چلتا ہے. ہم جس ملک پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ادھر بھی اس سے بزنس ہی نہیں کرتے, صرف کہ مسٹرسٹ ہے. جس آدمی کے اوپر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے, آپ اس سے کہیں گے اگر آپ اچھے ہیں کہ یار مجھے بزنس نہیں کرنا, گئے پیسے پہاڑ میں. تو وہ ٹرسٹ ڈیولپ کراتا ہے, نیٹ ورکس بلڈ کرتا ہے, موٹر وے بلڈ کرتا ہے, جس کے اوپر پھر پورا قافلہ تیزی سے سفر کر سکتا ہے. وہ نیٹ ورکس بلڈ ہو جاتے ہیں کہ جیسے میری وجہ سے آپ ڈینس سے کنیکٹ ہو گئے, آپ انگا سے کنیکٹ ہو گئے, عمار بھائی سے کنیکٹ ہو گئے, تو اس نیٹ ورک کو آپ نے استعمال کر لیا تو آپ کی جو سلو سپیڈ تھی ٹک 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 وہ تیز ہو گئی. اور چوتھا کام ہم اس کو فری لانسنگ سکھاتے ہیں کہ وہ وائل بچہ اسٹوڈنٹ ہے تو کم سے کم $500 کمانا سیکھ لیں. اچھا, فری لانسنگ کیا ہوتی ہے؟ فری لانسنگ ٹھیکیداری کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی ٹھیکیداری آپ کر لیں, چاہے پلمبنگ کی ہو, چاہے بجلی کی ہو, چاہے گھر بنانے کی ہو, چاہے گرافک ڈیزائننگ کی ہو. تو کیونکہ یہ ڈیجیٹل فری لانسنگ ہے تو وہ لڑکیاں گھر پردے اور چار دیواری میں بھی آپ سے کر سکتی ہیں اور وہ دوسروں کو بھی سکھا سکتی ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. زیادہ تر جو مجھ کو پرابلم آ رہا ہے پچھلے کئی سال سے کہ لوگوں کو بیسک کمپیوٹنگ, بیسک انٹرنیٹ, بیسک چیزیں نہیں آتی ہیں. وہ بیسک سکھانے میں ہمارا بہت ٹائم نکل جاتا ہے, تو اس لیے وہ فری لانسر نہیں بن پاتے اس اسپیڈ سے, کیونکہ ان کو وہ اسکل سیکھنے پہ کسی نے بول دیا جی اسکل سیکھو. اسکل کیا ہوتی ہے؟ کمپیوٹر چلانا از لائک کانورسیشن, باتیں کرنے کی طرح ہے. زیادہ تر لوگوں کو تو باتیں کرنا نہیں آتی ہیں, تو وہ اس کی ٹیوننگ کرنی ہے رادر دین کہ اس کو سکھانا ہے. بچے کو ارلی ایج میں کمپیوٹر دیں, ارلی ایج میں موبائل دیں, اور اس کو سکھائیں کہ اس سے پروڈکٹیو یوز کیسے کرنا ہے. یہ ہے ٹوٹل ریحانس کو. اور ایک پرابلم دے دیں, اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ 8th گریڈ سے انشاءاللہ یا اس سے بھی ارلی ایج سے ہم اس کو اسٹارٹ اپ شروع کرائیں گے. اس کو اسٹارٹ اپ بکوانے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس کے پاس اچھے پیسے آ جائیں کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ ہے جی ٹوٹل اس کا موڈ. اب آپ اس میں سے کیا لینا چاہیں یہ آپ کی چوائس ہے. آپ ہمیں 50 بچے دیں, ان کے نام بدلی کرائیں, ان کے انٹرویوز کروائیں, تو وہ آہستہ آہستہ کانفیڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگ ان تک خود اپروچ کرنا شروع کر دیں گے کہ جی تم میرا یہ مسئلہ سالو کر دو, تم میرا یہ مسئلہ سالو کر دو, میرے کزن سے مل لو, وہ بھی یہی کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی اس شہر میں باہر ایک بورڈ لگا کے ریسٹورینٹ کا لگا دے تو لوگ ریسٹورینٹ خالی کس میں جائیں گے؟ سب ریسٹورینٹس ہیں. لیکن آپ نے کہا جی KFC ہے یا کوئی اور پروڈکٹ ہے جو یہ روسٹڈ چکن بیچ رہا ہے, تو لوگ اس کے لیے
سب کو بتائیں گے یار روسٹڈ چکن کی دکان کھولی سر اس کو ٹرائی کرتے ہیں. سو یہ جو نام بدلنے کا کام ہے یہ ایک اوپننگ کے لیے ہے کیونکہ ہم زیادہ تر شائع ہیں. یہ ہم چاہتے ہیں لوگ یوں کر کے دیکھیں یہ کیسا نام ہے, اللہ والا شیطان والا کیوں نہیں ہے, یہ پانی والا کیوں ہے, یہ ریموٹ جاب والا کیوں ہے. سوال کریں. سوال کرتے ہیں زیادہ تر لوگ گھبراتے ہیں, تو وہ سوال کرنے کی ہم اپارچونیٹی کریٹ کرتے ہیں. سر اس پہ جو لائک جیسے آپ نے اسکول میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا چیٹ جی پی ٹی یعنی یہ ساری ایپ آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, تو ان کی سبسکرپشن بھی ہے کیا؟ یہ بہت موسٹ ایپ ہے. اگر آپ پرو ورژن لیتے ہیں دین اٹس پے, ادروائز اٹس فری. تو سر اس میں آپ ہمیں تھوڑا جو آپ کی ٹیم ہے بات بھی بے شک وہ اس میں سپلیکیٹ کرے کہ وہ جو 50 بچے ہم لوگ یوز کریں تو ان کو ہم یہ ایپس جو ہیں وہ خالی دے دیں جو ابھی پرو ورژن نہ ہو, اس پہ یہ ہینڈز آن ٹریننگ کریں, اپنی کیپبلٹیز جو ہے اس کو بلڈ کرنا اسٹارٹ کریں. جب یہ اس قابل ہو جائیں گے تو یہ خود پرچیز کر لیں گے. تو آپ نے ان کو ڈانٹنا ہے, سلام جیسے نہیں کرنے پہ ڈانٹتے ہیں اسی طرح کہ تم نے چیٹ جی پی ٹی کیوں نہیں کیا. آپ ڈانٹنا شروع کریں, کل تک سب انسٹال کریں. جیسے ڈانٹ تو میں آلریڈی بہت جیسے دیکھیں نا آپ مشہور ہیں, لڑکے لڑکیوں کو دور رکھ لیں گے, تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو مشہور کروا دیں گے کہ بھائی چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے دیکھو سر ابو بکر کو بائی پاس کیسے کرنا ہے اور خالدہ سے باتیں کرنی ہیں, تو ترکیب بتا دیں کہ آپ کو فوراً لگ جائیں گے. ان کے میرے ایک تایا تھے, وہ ان کا بیٹا نا پیسے کم کماتا تھا, تو میں اس کو تایا کو کہتا یار اس کو یہ سکھا دیں. کہتے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, تم دنیا گھومتے ہو کس لیے گھومتے ہو کہ تمہیں کوئی اپارچونیٹی مل رہی ہے تو تم چاہتے ہو, اس کو فائدہ بتاؤ. چیٹ جی پی ٹی کا یہ فائدہ ہوگا, اینی کا یہ فائدہ ہوگا, تو وہ خود ہی انسٹال کر لیں گے. ٹریننگ کیا ہوتی ہے, جیسے چھوٹی بچی ہے آپ کی, کیا ٹریننگ ہے اس کی, وہ تو پریکٹس ہے. تو میں ٹریننگ کا تک قائل نہیں ہوں, میں ہینڈز آن کا قائل ہوں, بٹ پھر بھی کسی کو ہیلپ چاہیے تو ہم ادھر ہی ہیں, آج بھی ادھر ہیں, کل بھی ادھر ہیں. جس کو آنا ہے آئے, بیٹھے اور سیکھ لے تھوڑا بہت. اور ہمارے اسکول کے بچے جو ہیں اسی لیے بنائے جا رہے ہیں کہ آپ ان کا دماغ کھائیں. جب ان کا دماغ کھائیں گے تو یہ ان کے اوپر رگمال لگے گا اور وہ چمک جائیں گے. انشاءاللہ سب بریک کے بعد, جب بریک کے بعد آئیں گے تو پورا ایک لائن اپ ہے ہمارے پاس, جس میں کہہ لیں کہ یہاں پہ حمزہ بھائی بیٹھے ہیں, زبیر بھائی ہیں, اور اس طرح راشد ہے, یہ شہباز صاحب ہیں, شاداب مصطفیٰ صاحب ہیں. تو ہمارے پاس بھی ایک لائن اپ ہے جو کہ ہم تھوڑی سی سلاٹس میں ان کو لے کے آئیں گے جو آپ کے ساتھ ہیں. تو پورا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جتنا ہم میکسیمم چیزوں کو ان بچوں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے, کیونکہ اس میں ہم جسٹ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. جو ٹریننگ کرنی ہے, جو اس پہ مہارت لینی ہے, یہ وہ بعد میں کریں گے. ہم جسٹ اگر آپ ہمیں 90 منٹ سے 2 گھنٹے دیں تو ہم یہاں ایک ایک بچے کو بیٹھ کے پروسیس سے گزار دیں گے, اور یہ اس میں سے 20-30% لوگ بہتر ہو جائیں گے. جی سر, یہ ٹائم سر آپ کا ہے. آج سر ہم نے پورا دن ہی اس کام کی رکھا ہے. آپ اتنی دور سے ٹریول کر کے ہیں, آپ کی ساری ٹیم ٹریول کر کے آئیے. تو پوچھ لیں رگڑا لگوانا ہے نہیں ہے. جی سر, یہ کلیپس آپ کو بتا رہی ہیں کہ دیوان اندر, اور وہ اپنے آپ کو رگڑا لگوانا چاہ رہے ہیں. آپ نے اچھی طرح سے رگڑا لگا کے پیٹ کی ذمہ داری میرے پہ چھوڑ دینی, وہ بعد میں کر دوں گا. جی تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. آپ میں سے کسی کے کوئی سوال ہے ابھی تک کے, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سب کے سامنے بتا دیں. جی کسی کے اگر کویشچنس ہیں تو 4 to 5 کویشچن, اس کے بعد ہم کریں گے باقی. بیٹے آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. مائک دے دیں. مائک جس نے کری شرم اس کے پھوٹے کرم, آگے آ جاؤ. ایسے ہی بول دو, میں سن لیتا ہوں. السلام علیکم. بیٹا آ رہی ہے آواز, بولو. مائک صحیح کام کر رہا ہے, تم بولو. تھینک یو سو مچ انکل, وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ یو آر ہیئر فار اس. میں نے بھائی کا بولا تو تم نے ڈائریکٹ انکل میں پہنچ گیا. سر ایج کافی ڈفرینس ہے نا, تو اس لیے میں نے کہا تمہیں کیا معلوم ہے کتنے سال کا ہوں؟ سر 50 کے تو نیڑے ہوں گے. 50 کے لگ رہے ہیں. چلو کہ میک اپ کرا کے آتا ہوں. جی سر بہت اچھا لگتا ہے, سوری پھر سر بول رہا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے جب آپ جیسے لوگ پیسہ کمانے کے طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آپ نے ابھی نیٹ ورکنگ کے بارے میں بات کی ہے, یہ ٹھیک ہے کہ نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے. آج کل کچھ کافی اسکیمس. یار ایک مائک اور ہوگا آپ لوگوں کے پاس, وہ دے دیں. مائی کوشچن از دیٹ آج کل کافی اسکیمس چل رہی ہیں نیٹ ورکنگ کے لیے.
تو نیٹ ورکنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ ورکنگ اچھی کرنی چاہیے, آپ کی نیٹ ورکنگ اچھی ہونی چاہیے, تو کیا جو آج کل اسکیمز چل رہی ہیں لائک MLM, تو ان کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے؟ اگلا سوال والا آ جائے. میں بالکل MLM کو پروموٹ نہیں کرتا. نیٹ ورکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیٹ ورکنگ اصل میں بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں. 2 کمپیوٹر آپس میں جوڑتے ہیں اس کو بھی نیٹ ورکنگ کہتے ہیں, لوگوں کو جوڑتے ہیں اس کو بھی نیٹ ورک کہتے ہیں. نیٹ ورک کو آگے لے جانے کو نیٹ ورکنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ادھر بھی آگے نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں, میں اس کو بھی پروموٹ نہیں کروں گا. تو وہ جو MLM ہے وہ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ, اس کو میں پرسنلی بالکل بھی پروموٹ نہیں کرتا. آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ضرور کریں. اٹس اے بزنس ماڈل جو لوگ کرتے ہیں, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, زیادہ تر گڑبڑ ہوتے ہیں. ہاں بہت اچھی بات ہے کہ تم نے کہا نیٹ ورکنگ سے میری مراد ہے. ادھر آؤ, موبائل نکالو, موبائل کھولو, سیلفی لو میرے ساتھ. اچھا آپ ویڈیو بناؤ. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ سر میں فری لانسنگ کر رہا ہوں, فری لانسنگ فائبر پہ آؤٹ سورسنگ کر رہا ہوں. کتنے پیسے بناتے ہو مہینے کے؟ سر میرا کام تھوڑا سا رک گیا ہے, وہ میں نے پوچھنا تھا ان سے کہ وہ کیوں رکا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. چلو پہلے کتنے بناتے تھے؟ آج کل جھگڑا چل رہا ہے گھر میں, ہوتا ہے ایسا, کوئی بات نہیں. سر مطلب کہ میں نے لیول 1 پہ چلا گیا تھا فائبر. پیسے بتاؤ یار. پیسے سر نظر لگ جائے گی. آج تک تو نواز شریف کو بھی نظر نہیں لگی, زرداری کو بھی نظر نہیں لگی, تمہیں کو نظر لگنی ہے یار. ہیں بتاؤ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ سر تقریباً کوئی 5 لاکھ تو بن گیا. واہ جی, تالیاں ہونی چاہیے نا بچے کے لیے. 5 لاکھ کتنے سال میں بنائے؟ سر منیمم 1.5 سال. 1.5 سال میں 5 لاکھ روپے بنائے, وچ از بیٹر دین موسٹ آف یو, رائٹ. زیادہ تر نے تو 5 لاکھ نہیں بنائے نا. اب ویڈیو آن کرو, اسٹاپ کر کے اسٹارٹ کرو. ہاں اسٹارٹ کرو. کیا نام ہے؟ فیضان مشتاق. السلام علیکم جی, یہ فیضان مشتاق ہیں اور یہ آپ کو 2.5 سال میں 5 لاکھ روپے مہینہ کمانا سکھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ خود کر چکے ہیں. فائبر بھی سکھا سکتے ہیں, بیسک فری لانسنگ بھی سکھا سکتے ہیں. کیا سکھا سکتے ہیں نا بھائی؟ تو فٹافٹ اپنا نمبر بتائیے کیا ہے. 0304 ساری بازیوں نے لکھ لیا تو نمبر لکھ لیں بھائی ان کا, اور ان سے سیکھیں. اب آپ نے ان کو لنکڈ ان پہ بھی ایڈ کرنا ہے, فیس بک پہ بھی ایڈ کرنا ہے. لنکڈ ان پہ نام کیا ہے آپ کا؟ یار وہ تو ڈھونڈنا مشکل ہوگا. فیضان مشتاق کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, یہ ہینڈسم ینگ مین وہاں پہ ملیں گے آپ کو دونوں جگہ پہ, وہاں پر ان کو ضرور فالو کریں. تھینک یو. اب یہ آپ نے ویڈیو پوسٹ کرنی ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کے پاس لوگ آئیں گے, یہ آئیں گے, یہ آئیں گے, یہ آئیں گے. کوئی کہیں گے مجھے نہیں یقین آ رہا, مجھے لگ رہا ہے فراڈی ہے. کوئی کہیں گے بھائی جان فیضان بڑے اچھا آدمی ہے, پلیز سکھا دیں. یہ ہے وہ نیٹ ورک, کہ آپ ایک نیٹ ورک کریٹ کرتے ہیں اپنے شعبے کے اندر. اگر آپ نے آج تک یہ ویڈیو پوسٹ نہیں کری, جو مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی نہیں کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ نہیں اٹھائیں گے. ایک واقعہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ کو پیغام دینے گئے دین کا, تو 3 دن تک ان کو ویٹ کرایا. تو یہی آتی ہے کہ اور ایک آدمی ان کو, ایک بلائنڈ آدمی ان کو 3 دن سے کی مسافت طے کر کے ان سے ملنے آتا ہے, اس کو وہ اگنور کرتے ہیں. تو وہی آتی ہے کہ میں آپ کے پاس اس آدمی کو بھیج رہا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے ملنا چاہیے, جیسے میں آج آپ سے ملنے آیا ہوں. تو اسی طرح سے جب آپ یہ ویڈیو لگائیں گے تو معصوم لوگ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے, آپ نے آنیسٹ بن کے ان کی ہیلپ کرنی ہے, نیٹ ورک کریٹ کرنا ہے, اور اس امبریلا میں جو آپ کو آتا ہے وہ سکھا دیں. اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی اور اللہ بھیجے گا بندہ جو آپ کا پرابلم سالو کر دے گا کہ آج کل دھندا کیوں نہیں چل رہا ہے, اس کا جواب بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, یہ نیٹ ورک ہے. تھینک یو بیٹا. جی السلام. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے آئی ٹی زون کے بارے میں. ہم نے 2016 میں بھارت کا مذاق اڑایا تھا آئی ٹی زون پر, بعد میں انہوں نے $100 بلین کمائے, لیکن آج ہم اسی پر $2.65 بلین کما رہے ہیں, لیکن ہم اپنا مذاق خود ہی اڑا رہے ہیں. اس کے بارے میں آئی ٹی زون کے. اچھا, میں صرف اور صرف ایک آدمی کے بارے میں بتا سکتا ہوں, وہ میں خود ہوں, جس کے بارے میں اور آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایسا سوال کریں جس سے آپ کی زندگی پہ امپیکٹ ہو. آپ آئی ٹی زون کے مالک ہیں, آپ نے $1 بلین کمائے, کمانا چاہتے ہیں, تو اس کا سوال کریں.
इन दूसरा इलीगली जो ड्रॉप शिपिंग इलीगल भी कोई सवाल नहीं, लीगल वाले पूछे। मियाँ चुन्नू जाए अगर आप उधर जाना है सवाल करें। मैंने ना ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। लेकिन उसके बारे में जब पता चला ये अकाउंट बैन हो गया, ठीक है। इलीगल, ठीक हम है। इलीगल काम क्यों ज़्यादा करते हैं आपकी नज़र में? हाँ बहुत अच्छी बात है। पता नहीं वो शैतान साहब है ना एक, आपने शायद नाम वाम सुना उनका, उनका भी तो ड्यूटी है ना, उनसे बचने की कोशिश करें। जब पता चल जाए कि ये लीगल है तो उसमें क्वालिटी इंप्रूव कर लें कि आपने ड्रॉप शिपिंग करी और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इलीगल थी, तोते वोते उड़ाते हैं कुछ, मैंने सुना है, तो वो उसकी जगह आप कुछ और उस अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी का पता है आपको? आप में से किसी को अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी का पता है? अमेज़ॉन की एक मुफ्त यूनिवर्सिटी है जो सारी अमेज़ॉन की ट्रेनिंग कराती है। गूगल की फ्री यूनिवर्सिटी है जो फ्री में सारा कुछ चलाना सिखाती है, मुफ्त है, टोटली नो चार्ज। वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और उनसे बगैर धोखा खाए अच्छा काम कर सकते हैं। जी हम एक अजान का ब्रेक। बहुत वेलकम करता हूँ आपकी टीम को, अपने डिस्टिंग्विश गेस्ट जो हमारे पास इस एक्सपो में मौजूद हैं। मेरी आपके उस बात से ही मेरा क्वेश्चन है कि हैंड्स ऑन अनफॉर्चुनेटली हमारे करिकुलम में, हमारे नेशनल करिकुलम में ये बात आज तक किसी ने वो नहीं। मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने से रिलेटेड जी जी मेरा क्वेश्चन उधर ही है। हम का सीगा ना यूज़ करें, मैं का सवाल है। तो यहाँ जिस मॉडल को आप इंट्रीग कर रहे हैं, यही हमारे बच्चों की ज़रूरत है। ये आफ्टर 4 ईयर दे जस्ट रिसीव अ पीस ऑफ पेपर बट दे हैव नथिंग इन देयर हैंड। सो आई विल रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि आप इनको जैसे अभी आपने वो कहा कि जी हम इन बच्चों को ट्रेन कर देंगे, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इन सारे बच्चों को एम्पावर कर दें, हैंड्स ऑन का वो जो फिलॉसफी है वो कर दें ताकि ये सारे बच्चे अपने पाँव पे खड़े होना सीख लें। दिस इज़ माई क्वेश्चन एंड यू विल ऐड इन मोर। बहुत शुक्रिया। मैं आजकल एक गोली ईजाद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो खा लें और पैसे आना शुरू हो जाए, क्योंकि सारे लोग वो मांग रहे हैं। ये बच्चे के पास मैं आए इसीलिए हूँ कि ये मेरे साथ जुड़ें, मेहनत करें, सीखें। मैं हाजिर हूँ, मेरा काम ही सिर्फ ये है कि मैं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन when the student is ready the teacher appears। आप में से डेफिनेटली कुछ टीचर्स स्टूडेंट्स रेडी होंगे, मैं हाजिर हूँ सिखाने के लिए, बिल्कुल रेडी हूँ। और मैं सारा दिन इधर हूँ आज आपके पास, कल भी सारा दिन हूँ। और मुझे आएँ, पूछें, बताएं मैंने क्या करना है, और उसी का हम वर्कशॉप से शुरू करेंगे इंशाल्लाह इस लंच ब्रेक के बाद। ठीक है जी, बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं BS इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आपने हमें बताया अभी कि आपके पास जो भी स्किल है उसको आप सेल करें। तो जैसे मैं BS इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, तो आई वांट टू सेल कंटेंट राइटिंग ऑन फाइबर, बट आई डिडंट डू इट बिकॉज यू नो दैट दिस इज द era of ChatGPT. So how can I do it in the presence of this modern technology? Can you please elaborate this for me? बहुत मुश्किल और अच्छा सवाल है। अगर पुराने ज़माने में घोड़ा गाड़ियाँ होती थी, फिर रिक्शा आ गए, तो अक्लमंद घोड़ा गाड़ी वाले को क्या करना चाहिए? He should use modern techniques. बताओ। He should use modern techniques. तो तुम भी अपग्रेड कर लो अपने आप को। लेकिन सर जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट राइटिंग की बात कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स जो जिसमें मुझे अपना काम देना जो कस्टमर होगा, ऑफकोर्स वो ChatGPT के पास जाएगा, वो मॉडर्न रिसोर्सेज के पास जाएगा, कि वो मेरे पास क्यों आएगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये बताओ कि सारे लोग फार्मेसी में जाकर दवाई खरीद सकते हैं, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? तो डायग्नोस करना पड़ेगा है पहले ना? तो आपने अगर अच्छी कम्युनिकेशन सीख ली कि कस्टमर और ChatGPT के दरमियान में भी एक इंसान चाहिए जो उससे ChatGPT से सही चीज़ें करा के दे सके। एक दूसरा, हर आदमी के पास टाइम नहीं है कि वो ChatGPT पे जाके सीख ले। आपका टाइम की क्या वैल्यू लेती हैं? महीने की कितनी तनख्वाह चाहिए आपको? आपको एक महीने में कितने पैसे मिले तो आप खुश हो जाएंगे? 1,50,000, 5 लाख, कितने? 50,000 में ही आपने का सौदा करना, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? अब एक आदमी जो अभी स्क्रीन पे बैठा हुआ था, वो घंटे के 3 लाख रुपए लेता है। कितने लेता है? 3 लाख कितनी देर के? घंटे के। ठीक है, तो वो आप जैसे कितनी हायर कर सकता है?
وہ آپ کو ہائر کرے گا یا چیٹ GPT کے پاس جائے گا؟ آپ کو کہے گا نا. تو آپ کو اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ ڈینس تمہارا یہ کام میں کر دیتا ہوں, تمہیں کیا ضرورت پڑی اتنا مہنگا ٹائم بیچنے کی. سو یو ہیو ٹو بی prepared to use these tools on top of what you know. اس میں جو سب سے فنڈامنٹل آپ کو چیز اچھی کرنی ہے وہ کمیونیکیشن, جھجک, وہ سیل کرنا آنا چاہیے کہ جی میں آپ خود چیٹ GPT سے لکھوا لیں, وہ بونگا سا جواب دے گا. مجھ سے لکھوائیں گے تو میں آپ کی بات کو سمجھوں گی, چیز بناؤں گی اور پروڈکٹ بنا کے دے دوں گی. جیسے آپ کو اگر گھر کا کوئی کچن بنوانا ہے تو آپ 2-3 لوگوں کے پاس جائیں گے نا, نہیں تو خود بھی سیکھ سک کے بنا سکتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ خود نہیں بناتے, زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بنا کے دیں, آپ ایکسپرٹ ہیں. تو آپ کیا بنیں کہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ ایکسپرٹ پاورڈ بائی AI ہیں. پاورڈ آپ نے چینج کر دیا. پہلے آپ گھوڑا گاڑی پہ تھیں, اب آپ رکشے پہ آ گئی ہیں, پھر تھوڑے دن کے بعد الیکٹرک رکشے پہ آ جائیں گی, پھر آپ فلائنگ کارس اڑا رہی ہوں گی. کیا مسئلہ ہے؟ تھینک یو سر, بٹ آئی ہیو ادر کویسچن. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ فائبر پہ جب ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو افکورس جب انیشیل ہوتا ہے, انیشیل اسٹیج پہ ہمیں اسٹار نہیں ملتے. اگر ہمارے پاس وہ نہ ہو نا, اسٹار نہ ہو, تو ہم افکورس ہماری جو پروفائل ہے وہ بوسٹ نہیں ہوتی. تو ہاؤ کین آئی بوسٹ مائی پروفائل ایز اے اسٹارٹر؟ وہ اپورک والے اور فائبر والے وہاں بیٹھے ہیں, مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, وہی آپ کو بہتر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. سر میرا بھی ایک سوال ہے جی, وہ یہ ہے کہ اگر والدین چاہیے ہوں گے جو کہیں ہم تیار ہیں, اور بہت زیادہ کھال موٹی کرنی پڑے گی کہ جی ہم تیار ہیں. میرا نہیں خیال لوگ ابھی تک ٹوٹل ریحان اسکول کے لیے تیار ہیں, میرا نہیں خیال. لیکن اگر آپ کے پاس ٹیچرز اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ہمیں بولیں, ہم کھول دیں گے. آپ تیار کر لیں, آپ 50 اسٹوڈنٹ 100 اسٹوڈنٹ جمع کر لیں, 50 جمع کر لیں, اینڈ یو کین اسٹارٹ اٹ. ہم نے ہر چیز اوپن سورس کر دی, یعنی کہ ٹوٹل ٹریننگ ریحان school.net پہ فری پڑی ہے. آپ چاہیں وہ ٹرین دا ٹرینر بھی ہم سے کرا لیں. آپ کہیں کہ آپ ہمارے ٹرینرز, ہماری آپ آنا چاہیں آپ کراچی آ جائیں, ہمارا 1 سال کا کورس ہم نے بنا دیا. آپ ہمارے پاس ہینڈز آن لرن کریں, کاپی کریں. ہمیں کوئی رائلٹی بھی نہیں چاہیے, ہم کسی سے کچھ چھپا بھی نہیں رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ملک آگے جائے. میں تو آگے ہوں, سب ہم آگے ہیں, لیکن ایز اے نیشن ہم پیچھے رہ گئے. تو وی نیڈ مور پرابلم سالورز میرا خیال. تو آپ ضرور کاپی کریں. السلام علیکم سر. سر آپ نے نیٹ ورکنگ پر کافی فوکس کیا, اس میں 1-2 آپ نے ٹپس دی. جیسے آپ نے کہا کسی کو سر نہیں کہنا, سر پہ بیٹھ جائے گا. سر ایک تو اس طرح کی کوئی پریکٹیکل ٹپس کمیونیکیشن میں, اور لائک اگر ہم کسی کو اپروچ کریں گے, ایک شخص آلریڈی اچھی ارننگ کر رہا ہے, فیمس ہے, آپ کو اگر میں نے اپروچ کرنا ہے تو میں یہ سوچوں گا کہ آخر ریحان اللہ والا مجھے کیوں رپلائی کرے گا. ریحان اللہ والا چڑھ کے کیوں آیا آپ کے پاس؟ سر اس طرح سے ہر شخص تو نہیں سوچتا نا, تو کچھ ایسی. ملتا ہے وہ تو لے لو یار. جی سر وہ لے رہے ہیں, اور بہت سارے ملتے ہیں. دنیا میں 4 ارب لوگ فیس بک پہ ہیں. کتنے؟ 4 ارب. ہاں, امریکہ خالے میں کوئی 10,000 سے زیادہ ملینئر ہے, دبئی میں 3,500 ملینئر ہے. 10-20% آپ کو پرسنلی خود جواب دیں گے. آپ ٹرائی کریں. آپ ٹرائی نہیں کرتے کہ لاٹری کا ٹکٹ کیوں خریدوں, پتہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا, چھوڑو یار, ہمارے لیے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کچھ. ایسے وہ ہوتا ہے جو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے. آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ جواب نہیں ملتے. یقین کرو پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی میسج کرتا ہوں میں نا, وہ مجھے جانتا نہیں ہے. عید پہ بھی جواب دیتا ہے, ویسے بھی جواب دیتا ہے. ایکس پرائم منسٹر. آپ کبھی میسج ہی نہیں کرتے ڈر کے ہمارے؟ کرتے ہیں؟ نہیں سر نہیں کرتے. بس تو ہمارا, میرے نزدیک اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ڈر ہے. سیکنڈ اس کا سلوشن کمیونیکیشن ہے. ہم مرنے کو تیار ہیں, بات نہیں کر سکتے. رشتہ چاہے چلا جائے, بول نہیں سکتے, دم نکل جائے گا بولنے. تو ڈرے ہوئے ہیں ہم ایز اے نیشن, ڈرپوک ہے. بولتے ہیں منہ سے, ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں. ہم بہادر بولنے کے معاملے میں نہیں ہیں. تو وہ ہمیں, اگر مجھے پیٹ میں درد ہے میں ڈاکٹر کو نہیں بتاؤں گا تو وہ ڈاکٹر کیسے علاج کرے گا؟ علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمیونیکیٹ کریں. پاکستان دنیا کا صرف 2.7% پاپولیشن ہے, بڑا ملک ہے, لیکن پھر بھی صرف 2.7% ہے. 97% پاپولیشن پاکستان سے باہر رہتی ہے. بھورے والا پورے پاکستان کا کچھ % ہوگا, اس سے زیادہ باہر رہتا ہے. تو آپ لوگ کو چھٹیوں پہ جانا چاہیے. کراچی جائیں, لاہور جائیں, اسلام آباد جائیں. پیسے خراب کریں اپنے لرننگ کریں کہ لوگ خراب نہیں ہیں, ہمیں کسی نے غلط انفارمیشن دے دی ہے. جب آپ ٹریول کریں گے تو آپ کی ٹوٹل مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. یہ آپ کا خیال ہے کہ لوگ جواب نہیں دیتے. آپ بل گیٹس کو بھی ٹویٹ کریں گے
اور اس کے مطلب کا سوال ہوگا تو وہ جواب دے گا. مطلب کا ہونا چاہیے. تو یو ہیو ٹو نو اباؤٹ دا پرسن جس سے آپ نے دوستی کرنی ہے, تو آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنا ہوگا. ایک بہت پرانی کتاب ہے, 100 سال پرانی, ہاؤ ٹو میک فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل, ڈیل کارنیگی کی. وہ آپ کو اپنے اسکول میں لازم پڑھنی چاہیے. وہ یہ کہتا ہے کہ گھنٹہ پہلے ٹریول کرو اس کے دفتر کے باہر اس سے ملنے سے پہلے. اس وقت گوگل نہیں تھا, لنکڈ ان نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا. اب آپ کیا کریں, میں بھورے والا آیا ہوں تو آنے سے پہلے مجھے آپ کی یونیورسٹی کے ایکڑز معلوم ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کتنے ایکڑ پہ یونیورسٹی ہے؟ آپ کو اپنی یونیورسٹی کی بھی بیسک انفارمیشن نہیں معلوم ہے, تو میں اس جگہ پہ بھی نہیں جاؤں گا جہاں کے بارے میں گوگل ہی تو کرنا ہے. کتنی دیر لگی, 10 سیکنڈ. تو ہم انفارمیشن لیے بغیر ایکشن لے لیتے ہیں. تو آپ نے ازیوم کیا ہے کہ وہ آپ کو جواب نہیں دے گا. میں گارنٹی کرتا ہوں جواب دے گا اگر اس کا کوئی کام ہوگا. تو یو ہیو ٹو میچ مشنز. آپ ایک فالتو میں تنگ کریں گے کسی کو تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہائے سر نہیں لکھنا ہے, پورا جملہ 2 جملے لکھیں. سر مجھے یہ پرابلم ہے اور میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ مل کے یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. لیکن شرط یہ آپ نے پہلے گوگل کیا ہو سوال. میں ایک ٹول آپ کو بتا دیتا ہوں آج وہ لکھنے, پرپلیکسٹی. پرپلیکسٹی اے آئی انسٹال کر لیں, وہ گوگل کا نیا باپ پیدا ہوا ہے. آپ کو لیے گوگل کر کے سرچ کر کے اس کی بھی سمری نکال کے دے دیتا ہے. یعنی گوگل کے بعد تو ریسرچ کرنی پڑتی ہے نا. آپ پورا ریسرچ پیپر ابھی پورا پیپر ابھی لکھوا سکتے ہیں کہ مجھے وائٹ پیپر لکھ دو اس سبجیکٹ پہ. وہ چیٹ جی پی ٹی کا بھی باپ ہے. تو اینڈ اٹس فری. پرپلیکسٹی یعنی پرپلیکس کا مطلب کنفیوژن, اس کو ختم کرنے کے لیے ٹول بنایا. فینٹاسٹک ٹول ہے. یہ 3 ٹول ہم آج آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا انسٹال بھی کریں, چیٹ جی پی ٹی, اینی اور پرپلیکسٹی. یہ بہترین اے آئی ہیں. وی ڈونٹ نو 3 مہینے بعد اس سے اچھی اے آئیز آ جائیں گی, بٹ ان کو ماسٹر کریں. اپنی زندگی کی, سوچنے کی, کاروبار کرنے کی طریقے کو چینج کر لیں تو ہم خامخواہ میں غریب ہیں. دیر از نو ریزن کہ فرض کریں آپ فارمر سے وہ سر بتا رہے ہیں کہ میرے پاس 150 ایکڑ زمین ہے. آئی کین بیٹ کہ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے نہیں لکھا کہ میرے پاس 150 ایکڑ زمین ہے, مجھے $1000 پر ایکڑ کمانا ہے, کیا کروں؟ سر لکھا ہے کبھی؟ نہیں لکھا. تو وہ لکھتے خالی اینڈ ریٹرن میں جواب آئے گا 70% ایکوریٹ, وچ از بیٹر دین 0% ایکوریٹ. تو یہ پیٹرن چینج کرنا ہے سوچنے کا, ایکشن کا. عادتاً آپ نے مجھے سر پھر بولا, سن تو لیا آپ نے, ٹپ تو لے لی, لیکن عادت پڑ گئی زبان پہ کہ کیا بولوں, ریحان بھائی بولا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نا, انکل بنا دیں گے لیکن بھائی نہیں بنا سکتے, کوئی بات نہیں. لیکن چینج یور ہیبٹس. فرسٹ یو میک یور ہیبٹس, دین ہیبٹس ول میک یو. ہم عادتاً غریب ہیں, ہماری سوچ بچانے کی ہے, کمانے کی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پیٹرول سستا کر دو, آمدنی نہیں بڑھانے کی. کبھی کسی پرائم منسٹر آف پاکستان کو آمدنی بڑھاتے کی بات سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. کہتے ہیں یار پیٹرول 2 روپے کم کر دیتے ہیں, 8 آنے کم کر دیتے ہیں, پورا الیکشن جیت جاتے ہیں اس چکر میں. لیکن کبھی یہ نہیں بولتے کہ یار تم لوگ پیسے کیوں کم کماتے ہو بھائی. تم اگر اکاؤنٹنٹ ہو, 50,000 کی وہ بیٹی کہہ رہی تھی نوکری کرتی ہوں, کرنا چاہتی ہوں, ایگزیکٹلی وہ نوکری لنکڈ ان پہ جائے, امریکہ اور سنگاپور اور یورپ میں ڈھونڈے, یہاں بیٹھ کے اس کو $500 کی نوکری 1 سال میں مل جائے گی. لیکن 1 سال تک اس کو انٹرنشپ کرنی ہوگی, پریکٹس کرنی ہوگی, ٹھیک نیٹ ورکنگ کرنی ہوگی. یو ہیو ٹو فائنڈ دا رائٹ پرسن جو وہ آپ کو $500 کی جاب دے دے گا. لٹکی بھی نہیں ملے گی. ریحان بھائی, ابھی آپ نے کہا کہ آپ بہت زیادہ فیل ہوئے, پھر ابھی آپ نے کہا 1 سال تک کرنا پڑے گا. میں پرسنلی بتا رہا ہوں, باقی کا بھی یہی ہے, ہم لوگ سوچتے ہیں ایک موٹیویشن ہے, ابھی آپ جائیں گے, مے بی 1 ہفتہ رہے گی, 2 ہفتے, اس کے بعد واپس بالکل ہو جائے گا. کنسسٹنسی کے لیے اگر کوئی کی ہے, نیٹ ورک چینج کر دیں. اگر آج آپ میرے 2 گھنٹے کا سیشن اٹینڈ کر لیں گے, خدا کی قسم 30% لوگ یقیناً کامیاب ہوں گے, کیونکہ ہم آپ کا نیٹ ورک بدل دیں گے, آپ کے چاروں طرف کے دوست بدل دیں گے. ہم ایسے اٹھ کے چلے جائیں گے نا, بالکل ایسے ہی ہوگا کہ یار وہ آیا تھا, واہ واہ زبردست, 1 ہفتے کے بعد نام بھی بھول جائیں گے. یہ ایک نارمل چیز ہے. ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, سیلفی لیں گے, اپنے آپ کو فیس بک پہ ایڈ کروائیں گے, لنکڈ ان پہ ایڈ کروائیں گے, ٹویٹر پہ ایڈ کروائیں گے, آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے. جب تک کہ آپ امیر نہیں ہو جاتے, میں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے. آپ بے شک میرا پیچھا چھوڑ دیں, لیکن میں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ آپ اس ملک کے مستقبل ہیں. مجھے آپ سے کام لینا ہے, مجھے آپ سے اس ملک کو ٹھیک کروانا ہے. میں اکیلا نہیں کچھ بھی کر سکتا. 1000 پرابلم ہے, 1000 بچے چاہیے. میرے پاس ابھی شاید 20 جمع ہوئے ہیں. تو بڑی سالوں سے لگنے کے باوجود بھی لوگ نہیں ملتے ہیں, کیونکہ واپس آپ جائیں گے نا گھر پہ ربر بینڈ کی طرح, گھر والے پھر ٹھوک ٹھوک کے کیلے وہیں اندر کر دیں گے, چلو
चलो नंबर अच्छे लाना ज़रूरी है, कैसी बातें कर रहे हो, टेक्स टाइम। मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, आप कोशिश करें, कोई से ना किसी को तो समझ आ ही जाए। शुक्रिया बहुत बहुत सवाल। डॉक्टर तसीफ रिहान साहब, मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन भी है, और मेरा क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों के लिए मे बी वो अपॉर्चुनिटी भी हो। मैं बाई प्रोफेशन फूड प्रोसेस इंजीनियर हूँ, और यहाँ पे इस लैब की कंडीशंस के अंदर भी हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स डेवलप की हैं। अभी आपने एक दो इश्यूज बताए हैं, मैं पहले उनको एड्रेस कर देता हूँ कि जो साहब कह रहे हैं कि मेरी मक्की ज़ाया हो रही है, आप उनको मेरा कांटेक्ट दे दें, मेरे से बात कर लें, मक्की ज़ाया नहीं होगी। कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। असल हमारा मसला ये है कि हम करना ही कुछ नहीं चाहते। हमने प्रोडक्ट्स डेवलप की हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बच्चे प्रोडक्ट्स डेवलप कर लेते हैं, इवन मैंने खुद कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं और मैं उनमें डील भी कर रहा हूँ, और मैंने आपके लिंक्डइन पे और फेसबुक पे मैसेज कर दिया है। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी तक जो जितनी बातें हुई ना एआई की, लिख लें, लिखा लें, कंटेंट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, आई वांट टू नो कि मेरे बच्चे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम उनको सेल करना चाहते हैं एआई के थ्रू। हाउ बच्चे मेरे जरा सेल करें चीज़ें। पॉपकॉर्न आप भी ऊपर हैं। इनका नाम है अमीर पॉपकॉर्न वाला। क्या नाम है? पॉपकॉर्न। अमीर पॉपकॉर्न। अमीर भूल गए, गरीब नहीं, अमीर पॉपकॉर्न, गरीब पॉपकॉर्न वाला नहीं। मैंने इनके पास लियाकतपुर इनके घर गया। जब मैं लियाकतपुर पहुंचा तो इन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा यहाँ क्या ख़ास बात है, तो इन्होंने कहा यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्या चीज़ है, किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। गुड़ की मंडी है, 450 गुड़ की दुकानें हैं, पाकिस्तानियों को भी नहीं पता, ठीक है। तो मैंने ये दुकानें बनाते हैं दराज की, और इनकी बेगम वेली थी, फारिग बैठी। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आपने गुड़ बेचना शुरू करना है। 70 रुपये किलो यहाँ गुड़ है, या 40 रुपये किलो है, 250 रुपये ऑनलाइन है, अमेज़ॉन पे 2000 रुपये किलो है वही गुड़, एग्जैक्टली सेम जागरी। आप अमेज़ॉन पे सर्च करें, 2000 रुपये किलो। इधर गुड़ नहीं बनता। मैंने रास्ते में आते हुए शुगर केन की गाड़ियाँ भरी हुई थी ना, इसका मतलब यहाँ गुड़ बनता है, लेकिन आप बेचते कितने का हैं? 40 से 70 रुपये में। उसी को फ़ौरन 250। अब इसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं हर आदमी को इसके गुड़ पे बताऊँगा। तो मैंने सिर्फ एक दराज का लिंक देना, यार इससे ख़रीद लो, ये ट्रस्टेड बंदा है, गुड़ 2 नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि 2 नंबरी भी होती है। तो अब ये आपके पास बंदा है, आप जितनी प्रोडक्ट्स हैं एक एक बच्चा साइन करें, एक एक दुकान खुलवा लें उसकी दराज पे, एक प्रोडक्ट लें और दराज पे दुकान खुलवाएं, एक मुझसे शाउट आउट बनवाएं, एक आप शाउट आउट बनाएं, शाम तक वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। इतनी देर का काम है कि आपने प्रोडक्ट का पेज बनाना है, या फेसबुक का दराज का दुकान का अकाउंट बनाना है, शिपिंग वगैरह सब कुछ दराज हैंडल करता है। तो जितनी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उसको आप दराज पे बेचना शुरू करें, फेसबुक पे बेचना शुरू करें, लिंक्डइन पे बेचना शुरू करें, ऑटोमेटिकली चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। कितने की सेल हो गई है पिछले 1 महीने में? 200 केजी 200 किलो बेच चुका। वेरी गुड। अगर ये 1 साल पहले किया होता तो 2000 या 20,000 किलो बेच चुका होता। राइट। करना क्या था, बराबर में रहता है उसके घर के, दुकान नहीं बनवाई थी कभी। उसके इस तरफ गुड़ था, उसके इस तरफ दुकान वाला था, घर में बेगम फारिग सर खा रही थी, चल भी धंधे पे लगा गए। तो ये है जो आपने करना है बस, और कुछ नहीं करना, सब कुछ हो रहा है। और क्या है जी सर, मेरे पास 1 साल, मैं शेयर कर लूँ आपकी स्टोरी। 1 साल पहले, टोटल 1 साल 2 महीने पहले मैंने अपने फार्म हाउस पे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी। मैंने 3-4 मेहमान बुलाए ऑफिस के अलावा, उनमें से एक ये थे। इन्होंने कहा सर मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। मैंने किराए के पैसे भेज दिए। फिर कहते हैं सर मैं फिर भी नहीं आ सकता, खाने के भी पैसे नहीं हैं। 1.25 साल लेटर ये बंदा 3 लाख प्लस कमा रहा है, बेगम 200 किलो बेच चुकी है। और प्रॉब्लम क्या था? क्या प्रॉब्लम था भाई? प्रॉब्लम यही था सर, नेटवर्किंग नहीं थी कोई बताने वाला। ना गूगल कर रहे थे, ना यूट्यूब पर भरोसा है, ना गूगल पे भरोसा, पता नहीं किस पे भरोसा है। अपने ऊपर ही भरोसा कर लें, करना शुरू कर दें। कल मैं डेंटिस्ट के पास से वापस, मैंने कहा मुझे लाहौर में हूँ, छोले ज़रूर खाने। तो मैं एक थड़े पे रोटी खाने चला गया। सामने एक और बच्चा बैठा हुआ था, वो खाना खा रहा था खुशी से, बड़ा हैंडसम सा था। मैंने कहा क्या करते हो? कहते जूते, ये रखे ना जूते, ये बेचता हूँ। कहाँ के हो? बाजोड़ का हूँ।
क्या कैसे बेचते हो? चलता हूँ बेचता हूँ। कितने का जूता आता है? 100 रुपए का। हैं? 100 रुपए का जूता? मैंने तो ज़िंदगी में इतना खूबसूरत जूता मैंने कल वीडियो पेश किया, आप देख लीजिए। कितने का बेचते हो? कहता है 1200 से शुरू करता हूँ, 1000 में बिक जाता है। कितने % प्रॉफिट? 900% प्रॉफिट पे जूते बेचता है। कैसे बेचता है? ना दुकान है, ना मकान है, कुछ नहीं है, चलता फिरता। रोज़ के कितने बनाते हो? सर बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। 10 जूते तो बेचता होगा ना यार, रोज़ के 10,000 रुपये बनाता है। 3 लाख रुपए महीना कंधे पे बैठ के बनाता है। बंदा काम तो करे, बंदा काम ही नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, तो कैसे पैसे बनाएगा? यू हैव टू मूव। आपके जो भी बंदे हैं वो सुस्त हैं, आपको भी मालूम है, और सुस्ती का तरीका ये है कि उसको कोई चीज़ दें, कोई शादी का लालच दें, कोई कारोबार, कोई लालच जरूर। लालची इंसान है और हम बेसब्रे हैं। आदम अलैहिस्सलाम में रूह नहीं फोकी गई थी, वो खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हम बेसब्रे हैं, हमारे बाप बेसब्रे थे, तो हम भी बेसब्रे हैं। एक दिन में तो नहीं आएगा। तो आप प्रोफेसर हैं राइट? मार्शमैलो थ्योरी को गूगल करें, वो बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करें कि इनको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दिखाएं। अभी भी 4 साल की डिग्री के लिए खच्चल ख्वार होते हैं, तो आप उनको उसके साथ कुछ और वैल्यू दें कि यार ये हमें सबको मिल के कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो HEC हो, चाहे उसके साथ मिल के करना हो। एंड एवरीबडी इज़ हियर। मुश्ताक साहब जो HEC के चेयरमैन हैं, मेरी उनके साथ पॉडकास्ट आप जाके सुन ले, वो कहते हैं सारी यूनिवर्सिटियाँ बंद कर देनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, चेयरमैन HEC बोल रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। रेहान बिल गेट्स को कोई यहाँ पे खोल दे या दुनिया के लिए एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बना दे। ये उनके अल्फाज हैं। मैं उसको 100% नहीं अदा कर पा रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। मैं आज़ाद चाय वाला और मुश्ताक साहब बैठे हुए, मुख्तार साहब बैठे हुए, और उनके घर पे जाके हमने रिकॉर्ड करी और आप सुन सकते हैं। Everybody in this country knows education has failed, and everybody is working for your degrees. Everyone, सबको पता है कि बेकार है। आप प्रोफेसर होके बोल रहे हैं बेकार में पढ़ रहे हैं, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो यार? बाहर जाके अल्लाह मियां के पास जाके सवाल का जवाब देना होगा। मुझे नहीं मालूम क्या जवाब देंगे आप लोग। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू एवरीवन। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। स्पॉन्सर बहुत ज़रूरी होते हैं। सर उसमें एक चीज़ मैं लास्ट ऐड करना चाहूँगा, जो डॉक्टर साहब की बात है या आपकी बातों से मैंने कंक्लूड किया है सर, वो ये कि हम लोग म्यूचुअल ग्रोथ में बिलीव नहीं करते। मीन्स अकेला बंदा अपनी अपनी चीज़ लेके बैठा हुआ है। अगर दोनों मिलके कोलैबोरेट करके चलेंगे ना, तो वहाँ पे इश्यूज रिजॉल्व होंगे, जब तक हम म्यूचुअल ग्रोथ में नहीं बिलीव करेंगे। और हम पाकिस्तानियों का ये इशू है। डन हो गया सर, डन हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Now we are moving towards our next session.